ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک موذی مرض کینسر کے حوالے سے ہے۔ اس مرض سے آج دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں اور بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو جان لیوا بیماری ہوتی ہے۔ ہم اس بیماری کے لیے ڈاکٹری علاج کے لیے تو بھاگ دوڑ بہت کرتے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے کہ ڈاکٹری علاج کی کرنا چاہیے، چونکہ آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی شفا کہاں رکھی ہے۔ تو ایک اہم چیز جس کی طرف میں سامعین کو لانا چاہتا ہوں وہ ہے روحانی علاج اس بیماری کا۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت سے ایسے مریض آئے، اور ہمارے تجربات میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایسے مریض جنہوں نے ڈاکٹری کے ساتھ یا ڈاکٹری کے بغیر بھی الحمدللہ روحانی علاج کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس موذی مرض سے شفا عطا کی۔ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پاک ذات ہے، وہ جس چیز سے چاہے مریض کو شفا دے دے۔ تو سب سے بہترین چیز شفا کے لیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ذریعے سے ہم شفا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو رب دوائیوں میں شفا ڈال سکتا ہے، جو رب جڑی بوٹیوں میں شفا ڈال سکتا ہے، جو رب انجیکشنوں میں شفا ڈال سکتا ہے، جو رب اور جتنے علاج معالجے ہیں اس میں شفا ڈال سکتا ہے، تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود میں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں لازم بالملزوم انشاءاللہ اس مرض کی شفا اللہ نے رکھی ہوگی۔ اصل چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پروگرام میں آگے جا کے آپ کو عمل بھی دوں گا میں اس موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے، جو لوگ اس میں بیچارے مبتلا ہو گئے تو عمل بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے مین چیز میرے اور آپ کے لیے اور تمام سامعین کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قوی یقین کہ میں اپنے رب کا یہ کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کا نام لے رہا ہوں، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور شفا دے گے۔ جیسے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ اس درد کے لیے پیراسیٹامول یا پیناڈول یا کوئی دوائی استعمال کرتے تو آپ کا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ دوا کھاؤں گا تو میرے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہم دوا پہ یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ہم وظائف پر اس سے قوی یقین رکھیں اور مضبوط یقین رکھیں۔ الحمدللہ اس فقیر کے پاس ایسے بہت سے مریض آئے جن کو فقیر نے وظائف دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کر دی۔ ہمارا کام ہے آپ تک وظائف پہنچانا، وظائف کا طریقہ آپ کو بتانا، آپ کا کام ہے اس پر قوی یقین کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا ضرور دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آپ کے گمان کے مطابق، اگر آپ کے گمان میں مخمخہ ہوگا، وسوسہ ہوگا، چونکہ آپ کا گمان اللہ پر مضبوط نہیں ہے نا، آپ کے گمان میں خود ہی شروع میں ہی آپ کے اندر گھبراہٹ ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر وہ ظاہر ہے جیسا آپ کا یقین ہوگا، جیسا آپ کا گمان ہوگا، ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ قوی یقین، میرے اللہ میرے کو ضرور شفا دیں گے، میرا اللہ مجھے ضرور شفا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام سے مجھے شفا دے گا، اللہ اپنے نام سے شفا دے گا، اپنے حبیب پر درود بھیجنے سے مجھے شفا دے گا۔ تو اپنے یقین کو اور اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھانا ہے ہمیں، اور اس کے لیے مین چیز کیا ہے؟ جب ہم اس چیز کو کثرت سے پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر یقین دینا شروع کریں گے
کسی بھی چیز کا تکرار آپ کو یقین کی پختگی عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ حفظ کے لیے بیٹھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے دن بیٹھا اور شروع میں ہی اس نے جو ہے نا ایک رکوع فر کر کے آپ کو سنا دیا، پڑھ دیا، یا خود اس نے حفظ کر دیا۔ پہلی دفعہ جب وہ پڑھتا ہے تو کچا پکا ہوتا ہے، اس کا یقین کم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، پڑھتے ہوئے محنت کرتا ہے دھیرے دھیرے اس کا یقین اس پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت اس پر ایسا اس کو گرپ آ جاتا ہے، جب ایسی گرپ مضبوط اس پر آ جاتی ہے اس پڑھائی پر، اس کام پر، جب وہ رکوع سنانا شروع کرتا ہے تو وہ ایسے سناتا ہے کہ دل باغ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے یقین کو بلٹ اپ کیا، آگے بڑھا کے لگے۔ لیکن اگر پہلے دن ہی ایک طالب علم مدرسے میں بیٹھا اور قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا اور استاد نے محنت کری اور آیت اس کے ذہن میں نہیں آئی، اسی دن وہ ڈھیر ہو گیا، تو گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ دراصل شیطان ہمارے یقین کو اللہ کی ذات پر کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کا ہر وقت ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی منشا ہے، اس اللہ کے بندے کا یقین اللہ کی ذات پہ کم کر دے، تبھی آپ کو اس چیز میں، اس وظیفے کی طرف، اس ذکر کی طرف آنے نہیں دیتا جس سے آپ کی بھلائی ہے۔ دیکھو، اللہ کے ذکر سے اگر آپ کو دنیا میں شفا نہیں ملی تو آخرت کا تو آپ کا فائدہ ہے ہی ہے نا۔ آپ اللہ سے جڑ گئے، اللہ کے ذکر سے جڑ گئے، اللہ کے کلام سے جڑ گئے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، اللہ کی ریاضت میں لگے ہوئے، تو یہ سب سے بڑی کمائی نہیں ہے؟ آپ کی زبان رب تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے، آپ ہر وقت اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے۔ ایک درود جو اللہ کے نبی پر بھیجتا ہے 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل کرتے ہیں، اور رمضان میں اس کی کثرت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہر چیز 70 درجے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے فرض کا ثواب ہے نا، یہ ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب 70 فرائض کے برابر آ جاتا ہے۔ تو ہم یقین کے ساتھ، مبارک مہینہ رمضان کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ بس 1 یا 2 دن رہ گئے، توبہ کر کے اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیں۔ جو ہمارے رب سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، دنیا کے اندر لگنے کی وجہ سے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ جانے کی وجہ سے، رب سے جو ہم اپنا تعلق توڑ چکے ہیں، استغفار کر کے اس رب سے اپنے تعلق کو جوڑے اور نوافل کو مضبوطی سے شروع کرے، اس تعلق کو مضبوط کرے، اور اپنے رب سے راز و نیاز سے، اپنے اللہ سے مانگنے والا معاملہ ہم شروع کریں۔ اللہ سے مانگے کوئی چیز، فرماتے تقدیر نہیں بدلتی کسی چیز سے مگر دعا اسے بدل دیتی۔ آپ کی دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی۔ مقصد کی طرف آتے ہیں۔ کینسر کا علاج، کینسر ایک بہت موذی مرض ہے، اور اس مرض سے نجات کے لیے جو سامعین ہمارے جن کے رشتہ دار یا خود اس میں مبتلا ہے یا بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہے، ان کے لیے بہترین ایک علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجے، اور ایک درود ہے درود ناریہ۔ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ کے، اور اس کے بعد عصر کی، کیونکہ فرض کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، فرض سے پہلے، سنت سے پہلے یا سنت کے بعد 2 نفل پڑھ لے، سنت سے پہلے پڑھ لے 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اس عصر کی سنت کرے، اس کے بعد فرض کرے، پھر عصر کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، پھر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ جو درود ناریہ ہے نا، یہ 4100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ درود ناریہ آپ کو مل جائے گا، درود کی کتابوں میں سے آپ کو مل جائے گا، آن لائن بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل وغیرہ سے بھی مل جاتا ہے، پلے اسٹور میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ 4100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ناریہ، درود پاک، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے کہ اے اللہ، یہ جو تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر جو میں نے درود پڑھا، درود بھیجا، اس درود کی برکت سے میرے جسم میں سے، میرے روئے میں سے ان بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔
اور ایک دعا اس میں اس طرح ضرور کرے کہ اے اللہ شفا بھی تیری رحمت ہے، بیماری بھی تیری رحمت ہے، تو بیماری والی رحمت کو شفا والی رحمت میں بدل دے۔ تو سامعین کے سامنے ہم نے یہ ایک بہت ہی مضبوط عمل رکھا، الحمدللہ اس سے بہت سے لوگوں کو استفادہ ہوا، بہت سے لوگ اس سے شفا یاب ہوئے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ کریں، جو لوگ اس میں مبتلا ہے، جو نہیں ہیں وہ جو مبتلا ہے ان تک پہنچائے، آپ کو بھی جو انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت، اپنا عشق اور اپنا درد دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔